صلوا علیہ وسلم تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ جب رسول اللہ کی محبت سینے میں آتی ہے تب بھی بندہ کسی ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتا ہے، جب رسول اللہ کا عشق سینے میں ہوتا ہے تب بھی کسی وقت کے نمرود اور فرعون کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے شعر میں اگر تھوڑی سی ہم ترمیم کر دیں تو جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بندہ حرام خوروں سے، سود خوروں سے، ظالموں سے، ایم این اے ایم پی اے سے جو ملک و قوم کا پیسہ لوٹ کر کھا گئے، مندروں کے اوپر پیسے لگا رہے، کرتارپور بارڈر پہ ادھر گردواروں پہ پیسے لگا رہے، بندہ ان سے پیسے لے کر ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ ان کے مال میں اور برکت دے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رزق تو وہی ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کے دروازے سے ملے، اس کے علاوہ تو بندہ جس مرضی، بابا جی فرماتے تھے منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ جو لوگوں سے مانگ مانگ کھاتے ہیں، مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، وہ کسی کفر کی آنکھ میں آنکھ تو نہیں ڈال سکتے نا۔ جو لوگوں کے پیسے لے کر کھاتے ہیں وہ کفر کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کفر کے ساتھ بات وہی کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ کا کھاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جی کبھی جلال نہیں آیا، دیکھیں حضور غوث اعظم بڑے ہی سبحان اللہ کیا بات، انہوں نے تو امن کا درس دیا اور وہ حضور غوث اعظم خود دربار پر بیٹھے رہے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا کیے، تو وہ میدان میں تھے تو غوث پاک میدان میں نہیں تھے، آپ گھر بیٹھے رہے، تو اس لیے ہمارے پیر صاحب بھی گھر بیٹھے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے مرید آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا آپ نے غوث پاک کی سیرت پڑھی نہیں ہے، آپ نے پڑھی ہوتی تو یہ بات نہ کرتے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو خود میدان عمل میں آئے۔ عیسائی نے آ کر کہا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حجرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یہی کہا۔ عیسائی نے کہا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے، آپ کے قرآن میں ہے کہ مردے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، آپ کے نبی کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ جناب بات اندر بیٹھ کر کرتے ہیں، کوئی حجرے میں بیٹھ کر کرتے ہیں، کوئی مناظرہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی غلام ہیں، لیکن بات رسول اللہ کی عزت کی آئی ہے، اب ہمیں میدان میں آنا پڑے گا۔ میدان میں آئے، فرمایا اے حضور کی شان وراء الورا، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ اور حضور غوث اعظم قبرستان میں چلے گئے، سب سے پرانی قبر پہ جا کر کہا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو، یہ نہیں کہا اللہ، کہا میرے حکم سے۔ صدیوں بعد بتایا کہ محمد عربی کے غلام ایسے ہیں تو رسول اللہ کی شان کیسی ہوگی۔ فرمایا تو ہم اپنے حکم سے مردے زندہ کر دیتے ہیں، اور وہ جو مردہ تھا، وہ جو دنیا میں کرتا تھا، قبر سے وہی کرتا کرتا اٹھا، میراثی تھا نا، ڈھول بجاتا بجاتا، بین بھی ہے، تو وہ کوئی کرتا کرتا نکلا۔ یہ تو مسلم کی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، کہ جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہوا مرے گا، قیامت والے دن اسی کی محبت میں، جو عورت سے پیار کرے گا قبر سے عورت کے پیار میں عورت کرتا ہوا اٹھے گا، جو دنیا کی محبت میں جائے گا وہ دنیا کرتا کرتا دنیا کرتے اٹھے گا، اور جنہوں نے بلے کے نعرے لگائے وہ بلے بلے کرتے ہوئے اٹھیں گے، جو شیر کے لگاتے رہے وہ شیر کرتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے، اور جو جنہوں نے تیر کے لگائے وہ تیر کرتے اٹھیں گے۔ اور ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف یہی نعرے لگا رہے ہوں گے اور آگے جا رہے ہوں گے، ساتھ ان کو چھتر بھی پڑھ رہے ہوں گے۔
ہاں یہ انشاءاللہ وہ تو بابا جی فرما گئے ہیں کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. وہ تو دور کی بات ہے، یہاں دنیا میں بھی پتہ لگ گیا. یہاں وفا رسول اللہ سے کی تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. انشاءاللہ باقی رہا جو لوگوں کو پریشانی ہے کہ جناب مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے، یہ سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جی دین میں سیاست نہیں ہے، اب یہ بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں. دیکھو جی یہ اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں، دیکھیں جی یہ مقدمات کے لیے نکلے ہیں، ان کے سیاسی مقاصد ہیں، یہ ہے فلاں ہے. میں نے کہا جناب پہلی تو بات ہے ہم تو کبھی اپنی ذات کے لیے نکلے ہی نہیں. یہ تو خود پی ٹی آئی کے وزیر نے کہا کہ یہ اپنے موقف سے 1% بھی پیچھے نہیں ہٹے. فرانس کے معاملے میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے کہ اسی پر ڈٹے ہوئے، پہلی بات ہے ہی اسی پر. یہ تو انہوں نے کہا، لیکن بات ہے جن لوگوں کو ہے نا درد، وہ تو بابا جی فرما گئے ہیں یہ درد قیامت تک رہیں گے. فیض آباد کا درد بھی رہے گا، اب من سب نبیین کا درد شروع ہوا ہے، یہ بھی قیامت تک رہے گا. یہ درد اب من سب نبیین فاقتلوا کہتے حدیث نہیں ہے. میں نے کہا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال فرمایا میرے حبیب اٹھئے مومنین کو بھی تیار کریے قتال کی طرف، لڑائی کی طرف، کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف مومنین کو تیار کرے. تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب گستاخ رسول جو آپ کا گستاخ ہے وہ حرام زادہ ہے، اس کا باپ ایک ہی نہیں ہے، اس کی ماں ایک ہی نہیں ہے. قرآن میں رب کہہ رہا ہے سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے سور کے منہ والا ہے. اب رب یہ کہہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گستاخ کے لیے لعنت اس دنیا میں یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا، اس کا سر اتار دیا جائے گا. اس لیے یا تو قرآن پڑھو، نہیں پڑھا تو قرآن تو قتال کے بارے میں، جہاد کے بارے میں 450 آیات سے زیادہ جہاد کی آیات ہیں قرآن میں. ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم کل مرصد ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ قرآن میں نہیں ہے. اب یہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں. اب کہتے ہیں دیکھیں جی حضور نے تو حضرت وحشی بن حرب کو معاف کر دیا تھا، آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا جناب آپ قوم کو یا تو بات بتائیں نا، بتانی ہے تو پورا دین بتائیں. حضرت وحشی بن حرب کو حضور نے معاف کیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہ آنا. حضور نے اپنے گستاخ کو کعبے کے غلاف کے اندر قتل نہیں کروایا تھا. میرے آقا و مولا نے کافر کی گردن نہیں اتاری تھی، لیکن ہم نے دین یہاں تک پڑھا کہ حضور پر اوجری ڈالی گئی، بس اس کے بعد حضور نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. اب حضور نے جس نے اوجری ڈالی اور اوجری ڈالنے پر جو ہنس رہے تھے حضور نے تو ان کے لیے بھی دعائے جلال فرمائی، نام لے لے کر دعائے جلال فرمائی کہ یا اللہ کے عتبہ کو بھی پکڑ لے، شیبہ کو بھی پکڑ لے، یار ابو جہل کو بھی سارے ہنس رہے تھے. بدر میں سارے کے سارے مارے گئے ساتھ کے ساتھ جو ہنس رہے تھے. پھر جو اوجڑی پھینکنے والا تھا وہ بھی پکڑا گیا. راستے میں جا رہا حضور نے جب دیکھا یہ وہی ہے جس نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی. اب یہاں تک تو قوم کو بتایا کہ جناب اوجڑی ڈالی گئی، اس سے آگے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جناب اوجڑی اس کے بعد جس نے ڈالی تھی اس کے ساتھ کیا بنا، اور جو ہنسے تھے ان کے ساتھ کیا بنا. اور جو سیدہ کائنات نے لفظ استعمال کیے تھے بخاری کے اندر ہیں، وہ بندہ سیدہ کی شان کے مطابق بیان نہیں کر سکتا. جو آپ نے اس وقت ان کے لیے لفظ استعمال کیے تھے جنہوں نے اوجڑی ڈالی تھی اور جو ہنس رہے تھے. پھر اس کو پکڑا جس نے اوجڑی ڈالی، عقبہ بن معیط اس کا نام تھا. جب پکڑا گیا تو اس کو حضور نے کہا اس کو یہیں پر قتل کر دو. راستے میں اس کو لے کر جا رہے تھے، حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو. جب حکم دیا حضور نے تو اس کو پتا تھا اب میں بچتا تو ہوں نہیں. پھر اس نے ہاتھ جوڑ لیا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کا کیا بنے گا، مجھے معافی دے دیں. حضور نے فرمایا النار، جا تو بھی جہنم میں، تیرے بچے بھی جائیں جہنم میں. آج حضور کی گستاخی ہو جائے تو لوگ کہیں کہ جناب یہ جی لبیک والے ہر وقت فلاں کی باتیں کرتے ہیں، مارنے کی باتیں کرتے ہیں. بتائیں جی ہم نے کتنے لوگوں کو مارا ہوا. کوئی ہمارا نام لے کر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام لے کر کوئی غلط کام کرتا ہے، اس میں لبیک کا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ لبیک قربانیوں سے بنی ہے، سازشیں تو اس کو کچھ ہونا بھی نہیں ہے. پروپیگنڈا جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی کوئی کوششیں کرتا رہے، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گی. اور الحمدللہ کیا ہوا بھی ہے.
انشاءاللہ حضور نے خود فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا اور وہ ہم لائیں گے. یہاں دنیا گولیوں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ لبیک والوں کی خاصیت ہے جو گولیوں کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں. بنیان مرہم کہتا ہے نا ایک شاعر نے، یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص ان کو قرآن میں. وہ کہتا ہے کہ خود خدا کہتا ہے کہ یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح جو محمد عربی کے غلام ہے، جہاں ٹھہر جاتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حضور کے غلاموں کے سامنے تو شیر بھی کھڑے نہیں ہو سکے. حضور کے جا نہیں رہے تھے حضور کے غلام، جنگل میں شیر آ گیا، اس نے آواز لگائی، زور سے دھاڑا، تو آپ نے فرمایا بھائی جانتا ہے نا میں حضور کا غلام ہوں. تو شیر جو تھا وہ پاؤں چاٹنے لگا. اس نے کہا جن کا نام آپ نے لیا ان کو ہم بھی جانتے ہیں. الحمدللہ یہ لبیک کی خاصیت ہے. دنیا کہتی ہے کہ گولی چلی اور اس نے سینہ چیر کے رکھ دیا. کہتے ہیں نا گولی چیرتی بھی سینہ ہی ہے، تو نہیں ہو سکتا بھی گولی لگے تھے ہو کہویں بھائی بڑی نرم ہے، امن اسلام امن کا درس دیتا ہے تو گولیاں بھی ہون جڑے نا کوئی فوم دیاں بڑھاؤ. نہیں علامہ اقبال کہتا نا فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل، ہو نہ اگر اس کی طبیعت میں حریری. علامہ اقبال کہتا ہے تلوار بھی اگر موم بتی کی طرح نرم ہو جائے پھر کاٹنے کا کام کون کرے گا؟ چھری بھی کام چھوڑ جائے اس کو بھی نرم کر دو تو پھر یہ سبزیاں کیسے کاٹو گے؟ بات تو ہے کہ غیرت ہی نہ ہو اندر، بندے کے اندر رسول اللہ کی غیرت نہ ہو، حضور کی عزت کی بات آئے غیرت نہ ہو، کشمیر کی بات آئے غیرت نہ ہو، فلسطین کی بات آئے غیرت نہ ہو. عافیہ صدیقی 18 سال سے اسلام پہ پہرا دے رہی ہو، بیٹی ہو کر ڈٹی ہوئی ہو، اور مرد غیرت بھی نہ کرے، اس کی بات بھی نہ کرے. پوری دنیا میں اسلام لٹ رہا ہو، قرآن لٹ رہا ہو، دین لٹ رہا ہو. پوری دنیا میں جس بندے کو غیرت نہ آئے، پھر اپنی بات آئے تو غیرت آ جائے، اپنی بات آئے تو فوراً غیرت آئے، اپنی بات آئے تو فوراً جواب دے. بات نبی کیا ہے، نبی کی عزت کیا ہے تو غیرت ہی نہ آئے. پھر سنیں اقبال کیا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ہم سے تو ویسے بھی لوگ بڑے پریشان ہیں اس لیے ہم کہتے ہی نہیں ہیں. اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے بندہ نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، پگڑی پہنی ہوئی ہو، تسبیح پڑھتا ہو، جبہ پہنا ہوا ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، آستانہ ہو، مرید ہو، سب کچھ ہو، غیرت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ غیرت نہ ہو. علامہ اقبال کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر. کہتا ہے اگر فقیر خوددار نہ ہو، غیرت مند نہ ہو، نمازی بھی ہو، روزے بھی رکھے، درود بھی پڑھے، سب کچھ مکمل ہو، لیکن غیرت نہ ہو حضور کے دین کی، رسول اللہ کی عزت کی، ناموس کی، ختم نبوت کی، اسلام کی، مسلمان بیٹیوں کی، کشمیر کی، تو وہ فقیر نہیں ہے. اقبال کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. وہ کہتا ہے اگر فقیر غیرت مند نہ ہو تو وہ رب کا قہر ہے، وہ فقیری نہیں ہے، اور اگر ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر ہو غیرت مند پھر ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو، پھر رسول اللہ کی غلامی کا تاج بھی سر پر آ ہی جاتا ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ غیرت یہ ہے جو ہمارے بڑے بڑے حضور کے غلام امام ربانی مجدد ہے. یہ کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کام ہی نہیں. بتائیں قرآن کے اندر فرعون کا ذکر ہے قرآن میں فرعون کا ذکر ہے؟ نمرود کا ہے، فرعون کی حکومت کا بھی ذکر ہے، نمرود کی حکومت کا ذکر بھی ہے، نمرود کے کرتوتوں کا بھی ذکر ہے، فرعون کے بھی کرتوتوں کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. آپ حکومت جیل میں گئے، کنویں میں ڈالے گئے، جیل میں گئے، حکمران بنے، ہے قرآن میں. جو کہتا ہے کہ دین میں سیاست نہیں، علماء کا کام سیاست نہیں، مولویوں کا کام سیاست نہیں، وہ قرآن چھوڑ دے. قرآن خود حکومتوں کی باتیں کرتا ہے، فرعون کی حکومت کی بات نہیں کرتا. قرآن بھی سیاسی باتیں کرتا ہے. سورہ یوسف تو پوری سیاست پر ہے. قرآن چھوڑ دو، پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو. بھی قرآن بھی حکومتوں کی باتیں جو کرتا ہے، فرعون کے کرتوتوں کی باتیں جو کرتا ہے، قرآن چھوڑ دو. لیکن بات یہ ہے سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سیاستدان گندے ہیں، جو بدماش ہے وہ سیاستدان ہے، جو میں نے کہا ہماری سیاست ان کی والی نہیں ہے، ہماری سیاست ان والی نہیں ہے. ان کی سیاست نمرود والی ہے، ہماری سیاست ابراہیم علیہ السلام والی ہے. ان کی سیاست جو ہے وہ فرعون والی ہے، ہماری سیاست موسیٰ علیہ السلام والی ہے. ان کی سیاست ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور مکہ کے سرداروں والی ہے، ہماری سیاست محمد عربی والی ہے. ان کی سیاست یزید والی ہے، ہماری سیاست حسین والی ہے. ان کی سیاست اکبر بادشاہ والی ہے، ہماری سیاست جو ہے وہ مجدد الفسانی والی ہے. ان کی سیاست بلے، شیر، تیر، گدڑ اور لمڑ والی ہے، ہماری سیاست خادم حسین والی ہے.
صدیوں بعد اللہ نے ہمارا جو مرشد ہے، ہمارے قائد ہیں، اس امت کے امام تھے، مجدد تھے یار، صدیوں بعد حضور کا غلام اتنا پیارا ہے، صدیوں بعد یہ بابا جی کے چہرہ آپ نے دیکھا ہے، جو ملے ہیں ان کو پتہ ہے، نرم و ملائم ہاتھ، پورے ہاتھ گوشت سے بھرے ہوئے، نرم و ملائم، صدیوں بعد حضور کے غلاموں کے صدیوں بعد در غلام، وہ اتنے پیارے، ان کو خدا کی قسم ہم یاد ہے، ہم 3-4 سال رہے، ہم بابا جی کے پاس 2 گھنٹے بیٹھے رہتے نا، پھر اٹھتے، پھر رش ہوتے تو پھر یوں اٹھ کر دیکھتے ہوئے، ابھی 2 گھنٹے تو دیکھے دل رجتا ہی نہیں تھا کہ صدیوں بعد حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو پھر رسول اللہ کی کیا شان ہوگی، سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان ہوگی، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کے وارث تو ہم ہیں، علی کے نام پہ کھانے والے اور ہیں، علی کرنے والے اور ہیں، مولا علی کا نام لے کر صحابہ کی گستاخی کرنے والے اور ہیں، مولا علی کے نام پر لنگر کھانے والے اور ہیں، پیسے کمانے والے اور ہیں، اصلی مولا علی کے وارث لبیک والے ہیں، اصلی وارث۔ بتائیں مولا علی نے گھر بیٹھے بیٹھے پھونک ماری تھی اور خیبر کا دروازہ اڑ گیا تھا، ایسے ہی ہوا تھا نا، گھر بیٹھ کر تویز لکھا تھا، فتوہ ہے شیخ کا، یہ زمانہ ہے قلم کا، علامہ اقبال کہتے ہیں فتوہ ہے شیخ کا، یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، علامہ اقبال کہتے ہیں پیر صاحب نے فتوہ دیا، اب تویز لکھو، کتابیں لکھو، تلوار کی بات نہیں کرنی، نا قلم کی بات کرو، لیکن اقبال کہتا ہے لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں، کہتے ہیں اب پیر کو پتہ نہیں لبیک والے آ چکے ہیں، اور کلمہ دے نال گل نہیں اور تلوار نال بھی چلنی ہے، اور منصب نبیًا فقتلو کے ساتھ بھی بات چلنی ہے، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کہ مسجد میں یہ بے واز ہے، بے سود و بے اثر، کہتے ہیں علامہ اقبال لیکن جناب شیخ کو یہ پتہ نہیں، امیر المجاہدین نے وہ غیرت مند نوجوان، وہ مجاہد تیار کیے ہیں کہ وہ مسجدوں میں کہتے ہیں مولوی صاحب ختم نبوت دی گل بھی کرو، مولوی صاحب کشمیر دی گل بھی کرو، مولوی صاحب عراق کی بات بھی کرو، صدام حسین کی بات بھی کرو، شام کی بچیوں کی بات بھی کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فتوہ ہے شیخ کا، یہ زمانہ ہے قلم کا۔ بتائیں مولا علی نے گھر بیٹھ کر تویز لکھا تھا، کہا تھا خیبر پہ جا کے دروازے پہ لٹکا دینا، وہ غائب ہو جائے گا، یہی کیا تھا نا۔ جنہوں نے میں تویز پہنا ہوا ہے، یہ نہ کوئی سمجھے بھئی ایسی کوئی تویزوں کے خلاف، نا ہم ماننے والے ہیں، لیکن جو بندہ پورے کا پورا دین اس کو سمجھ کے بیٹھ جائے کہ یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، تویز دینا، نذرانے لینا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اسلام کی خدمت ہے تلواریں اٹھا کر کیسر و کسرا کے جا کر دروازے کھٹکھٹانا۔ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ پورے یورپ، علامہ اقبال کہتا ہے یہ تو چاہتا ہے امریکہ، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ نامکمل ہے، کہ قرآن میں سر جھکانے کی بات کیوں نہیں ہے، قرآن کیوں کہتا ہے سر اٹھا کے جیو، کہتا ہے یہ قرآن بھی نعوذ باللہ مکمل نہیں۔ آج ہم کس طرف لگ گئے، امریکہ کی غلام۔ بتائیں امریکہ ہمارے ہمسائے ملک میں تو آیا نا، 22 سال رہا، 22 سال، ادھر کیوں نہیں آیا، ادھر کیوں نہیں آیا امریکہ؟ افغانی کہتے تھے حاکمیت امریکہ کی نہیں، حاکمیت رب کی ہے، سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور رب ہے۔ تے ساڑھے حکمران دے امریکہ نو پیو سمجھ دینا اپنا، اس کو ہی باپ سمجھتے ہیں نا، اس کو سپر پاور کہتے ہیں۔ ہم لبیک والے ہم کہتے ہیں کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور رب ہے، اور ہم اس رب کے بھروسے پر لبیک یا رسول اللہ والے چلے تھے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اسی رب کے بھروسے پر چلے تھے، وہاں جامع مسجد رحمت للعالمین سے وزیر آباد تک، اسی کے بھروسے پر۔ مفتی صاحب خود پڑھتے رہے، مفتی صاحب خود نوجوانوں کے ساتھ آگے آگے جی لڑ رہے تھے، آگے تھے۔ ہم نے دیکھا یہ بات یہ نہیں ہے کہ منہ کے اوپر، وہ تو پھر یہ بھی لکھ رہے تھے نا قیامت والے دن میں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے تو ویسے لکھا ہوا ہے نا۔ اس لیے ہم جو ہیں ان کے ساتھ، ہمارے لیے عزت کے قابل پوری دنیا میں وہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا۔ وہ داڑھی والے ہیں یا بغیر داڑھی والے ہیں،
وہ پگڑیوں والے ہیں یا بغیر پگڑیوں والے ہیں، وہ ٹوپیوں والے ہیں یا بغیر ٹوپیوں والے ہیں. خدا کی قسم رسول اللہ کی عزت پر جس نے پہرا دیا ہے وہ یہیں پر بھی اٹھ کر کھڑا ہو نا، جس نے نبوت رسالت پہ پہرا دیا ہو یہیں پر بھی اٹھ کر کھڑا ہو، ہمیں اٹھ کر کہے کہ یہ لو جی ہماری جوتی اٹھا کر چومو، اللہ کی قسم ہم اس کی جوتی بھی چوم لیں گے، ہم اس کی جوتی سر پر بھی رکھ لیں گے. ہمارا معیار یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم حضور کے ہر غلام کے، ہر وفادار کے غلام، ہر وفادار کے ہم غلام. لیکن جو کوئی سمجھتا ہے میرے پیچھے پیپل پارٹی کھڑی ہے، میرے پیچھے فلانا دنیا دار کمینہ کھڑا ہے، میرے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہے، میرے پیچھے زرداری کھڑا ہے، میرے پیچھے فلانی ایم کیو ایم کھڑی ہے، فلانا کھڑا ہے، دنیا دار بلہ شیر کھڑا ہے، تو وہ یہ اپنے کان کھول کے سن لے، کان کھول کے. ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. حضور کے ہر غلام کے ہم غلام ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بتائیں مولا علی کے وارث ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولا علی گھر بیٹھے بیٹھے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا. مولا علی پہلے میدان عمل میں آئے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں اپنے الٹے ہاتھ سے مولا علی نے 1600 من کا دروازہ ایسے اٹھا لیا. علی کا وارث وہ ہے جو کم از کم 16 من اٹھائے. یہ چرسا پی کے جنہیں کنو کلو نہیں چکے ہو جاندہ. آنے نے دیکھے نا جی جسے ایک من دانے نہ اٹھائے جائے وہ کہے بھئی میں بھی علی دا منن والا. علی کے ماننے والے اس دور میں اصلی علی والے لبیک والے ہیں. مولا علی نے تو اٹھایا 1600 من کا دروازہ. لبیک والوں نے مٹی کے کنٹینر بھرے ہوئے نعرے حیدری لگا کر اٹھا کر پھینک دیے. کئی من کے مٹی کے کنٹینر، 16 من سے بھی زیادہ تھا اس لوہے کا وزن. لیکن لبیک والوں نے اور ایک ایک نہیں 3 کنٹینر ویلڈ ہوئے، ایک کنٹینر پھر اوپر کنٹینر، پھر اوپر کنٹینر، پھر ویلڈ ہوئے، پھر ساتھ اور کنٹینر، تینوں کے تینوں، پھر 3 یوں اوپر 3 یوں ویلڈ ہوئے، اندر مٹی بھری ہوئی، سب کچھ. لیکن لبیک والوں نے نعرہ حیدری لگا کر وہاں اٹھا کر پھینک کر دکھایا کہ خیبر والوں کے وارث ہم ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک